جو خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ قطر میں رہنے والے سماج کے تمام طبقوں کو ایک معیاری زندگی فراہم کرنے کے لیے 2 رہائشی پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک فیملیز کے لیے اور دوسرا ورکرز کے لیے ہوگا۔ قطر کورونا وائرس کے ساتھ کامیابی سے نمٹ رہا ہے، جبکہ وزارت صحت نے کورونا ویکسین کے بروقت حصول کے لیے ایک اور دوا بنانے والی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ کویت نے دین اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام آسمانی مذاہب کا یکساں احترام کیا جانا چاہیے۔ اور آذربائیجان اور آرمینیا نے قرباغ میں نئی جنگ بندی کا عہد کیا ہے، جس کا آغاز آج پیر سے ہوگا۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کا آغاز قطر میں رہنے والوں کے لیے اس اہم خبر کے ساتھ کرتے ہیں کہ بروا گروپ نے الوکرہ میں 2 نئے پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پہلا تعمیری پروجیکٹ ہمارا شہر کے نام سے ہے، جو فیملیز کی رہائش کے لیے مخصوص ہوگا، جبکہ دوسرے پروجیکٹ کا نام ہے براحت الجنوب اور یہ ورکرز کے لیے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ وزیر برائے کلچر اور کھیل اور بروا ریل اسٹیٹ کی گورننگ کونسل کے سربراہ جناب صلاح بن غانم العلی نے کہا کہ ان دونوں پروجیکٹ کا انسانی پہلو ہے، جس میں ایک مکمل اور جدید ترین رہائشی خدمات سے آراستہ معیاری رہائش سماج کے تمام طبقوں کو فراہم کی جائے گی۔ وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر محمد بن عبد الواحد الحمادی نے خلیجی تعاون کونسل کے ممبر ملکوں کے وزرائے تعلیم پر مشتمل کمیٹی کے 4تھے اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی۔ یہ اجلاس ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے بلایا گیا، جس کے دوران خلیجی تعاون کونسل کے سپریم کونسل کے 40ویں سیشن کے اختتامی بیان اور ریاض اعلامیے اور کورونا کی روک تھام کے علاوہ کمیٹی کے لائحہ عمل اور طلباء کے لیے انفارمیشن کی سیفٹی جیسے موضوعات پر غور کیا گیا۔ وزیر برائے انتظامی ترقی، لیبر اور سماجی امور جناب یوسف بن محمد العثمان فخرو اور ملک میں اقوام متحدہ کے مشن برائے مائیگریشن کی سربراہ محترمہ ایمان یونس اور عقاد کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس کے دوران 2 طرفہ تعاون اور اس کو فروغ دینے کے امکانات پر بات چیت کی گئی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی کو لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کی قائم مقام خصوصی ایلچی محترمہ اسٹیفنی ولیمز کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران لیبیا کی تازہ ترین صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر نے کیمرون کے جنوب مغربی علاقے میں واقع ایک اسکول پر کیے گئے حملے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں کئی بچے جاں بحق اور زخمی ہو گئے تھے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں تشدد اور دہشت گردی کے خلاف قطر کے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ موٹیوز اور وجوہات جو بھی ہوں، قطر ہر طرح کے وائلنس اور ٹیررزم کو مسترد کرتا ہے۔ بیان میں مقتولین کے اہل خانہ اور کیمرون کی حکومت اور عوام کے ساتھ تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ قطر میں کورونا کے خلاف روز بروز کامیابیاں مل رہی ہیں اور اس وبا سے ریکور ہونے والوں کی تعداد 1,28,099 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کل کورونا کے 205 نئے کیس درج کیے ہیں، جبکہ ایک شخص کی وفات کی تصدیق کی ہے۔ اس دوران کووڈ 19 کے مزید 231 کنفرمڈ پیشنٹس صحتیاب ہو گئے ہیں۔ ایک طرف جہاں ملک میں اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے گئے ہیں، وہیں دوسری جانب اس کی ویکسین کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے بھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہیلتھ منسٹری نے بتایا ہے کہ امریکہ کی ایک اور دوا بنانے والی کمپنی موڈرنا کے ساتھ بھی معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں تاکہ ویکسین کو منظوری ملتے ہی اس کو حاصل کیا جا سکے۔
دریں اثنا سرکاری اداروں نے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہیلتھ کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والے 4 افراد کو حراست میں لے لیا ہے جنہوں نے انڈرٹیکنگ میں درج شرطوں کی وائلیشن کی تھی اور اب ان سے قانونی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ قطر عالمی سطح پر بھی اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ملکوں اور اداروں کو امداد فراہم کر رہا ہے اور اس ضمن میں قطر چیریٹی نے جمہوریہ بولیویا کو طبی امداد فراہم کی ہے۔ بولیویا کے اہلکاروں نے قطر کے انسانی موقف کو سراہا ہے۔ ادھر دنیا بھر میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ دیکھا جا رہا ہے، بالخصوص یورپ میں، جہاں اسپین نے ملک میں ہیلتھ ایمرجنسی لگانے کا اعلان کیا ہے اور عام کرفیو لگا دیا ہے۔ اسی طرح اٹلی نے بھی بیماری کی دوسری لہر پر کنٹرول کے لیے پابندیوں کو سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس دوران میں اس بیماری سے متاثر ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 42.6 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں کے اسلام مخالف بیانات کے بعد ان پر شدید تنقید ہو رہی ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں مسلمانوں نے فرانس کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ پیرس نے اپیل کی ہے کہ فرانس کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہ کیا جائے۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ احمد ناصر الصباح نے کویت میں فرانس کی خاتون سفیر کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران زور دے کر کہا کہ کویت ایسی ہر پالیسی کو مسترد کرتا ہے جس میں اسلام کی رواداری کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جائے اور شریعت اسلامیہ کی توہین کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ رواداری کو عام کرنے اور تمام آسمانی مذاہب اور انبیاء کرام کی توہین کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ادھر مراکش نے بھی دین اسلام اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی آمیز کارٹون کی اشاعت کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مراکش کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ مراکش اس طرح کی حرکتوں کی مذمت کرتا ہے جن سے ان کے کرنے والوں کی کم عقلی ظاہر ہوتی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فرد کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے دوسروں کی آزادی اور ان کے عقائد شروع ہوتے ہیں۔ سوڈان میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کے فیصلے پر مختلف طرح کے رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ اسی دوران میں سوڈان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور سوڈان آئندہ ہفتوں کے دوران تجارت اور مائیگریشن جیسے شعبوں میں تعاون کے لیے کئی معاہدوں کو مکمل کرنے پر غور کریں گے۔ دریں اثنا سوڈان کی خود مختار کونسل کے رکن جناب صدیق طاور نے اسرائیل کے ساتھ کیے گئے سمجھوتے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سمجھوتے کو خود مختار کونسل اور وزارتی کونسل دونوں کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا۔ ادھر سوڈان کی وزارتی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے بارے میں ایک جامع معاہدہ تیار کیا جائے گا اور پھر اس کا فیصلہ آئین ساز کونسل کرے گی۔ واضح رہے کہ فی الوقت سوڈان میں آئین ساز کونسل نہیں ہے۔ عراق میں سیاسی اور خراب اقتصادی صورتحال کے خلاف شروع ہونے والے احتجاجی مظاہروں کا پہلا سال مکمل ہونے کے موقع پر مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز نے پانی کی تیز دھاروں اور آنسو گیس کے گولوں کا استعمال کیا تاکہ مظاہرین پل پر لگائی گئی ان رکاوٹوں کو پار نہ کر سکیں جن کے بعد دارالحکومت بغداد میں واقع سرکاری عمارتیں شروع ہوتی ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان سعد مان نے کہا کہ مظاہرین میں بعض پلانٹڈ افراد بھی تھے جنہوں نے زبردستی تفتیشی چوکیوں کو پار کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان متنازع ریاست قرباغ میں تقریباً 1 ماہ سے جاری لڑائی کو روکنے کے لیے امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں 2 دنوں تک
ہونے والے مذاکرات کے بعد انسانی بنیادوں پر آج سے عبوری فائر بندی پر عمل درآمد شروع کرنے کا عہد کیا گیا ہے۔ آذربائیجان کی پارلیمنٹ کے ایک رکن جیہون معلم نے کہا ہے کہ جب تک آرمینیا اس کے زیر قبضہ علاقوں سے نکل نہیں جاتا، آذربائیجان دائمی جنگ بندی قبول نہیں کرے گا۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا، جس کے بعد انہوں نے 3 ریاستوں میں الیکشن کیمپین میں حصہ لیا۔ نیو یارک میں لگاتار دوسرے دن بھی ارلی ووٹنگ جاری ہے اور لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں۔ دریں اثنا امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کے آفس ڈائریکٹر کووڈ-19 کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کورونا وائرس کے خلاف لڑائی میں گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ آج کا پہلا نیوز بلیٹن ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قطر میں رہنے والے سماج کے تمام طبقوں کو ایک معیاری زندگی فراہم کرنے کے لیے 2 نئے رہائشی پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک فیملیز کے لیے اور دوسرا ورکرز کے لیے مخصوص ہوگا۔ قطر کورونا کے ساتھ کامیابی سے نمٹ رہا ہے، جبکہ وزارت صحت نے کورونا ویکسین کے بروقت حصول کے لیے ایک اور دوا ساز امریکی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ کویت نے دین اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی ہر کوشش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام آسمانی مذاہب کا یکساں احترام کیا جانا چاہیے۔ اور آذربائیجان اور آرمینیا نے متنازع ریاست قراباغ میں نئی جنگ بندی کا عہد کیا ہے، جس کا آغاز آج پیر سے ہوگا۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈانی نے۔